بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذبائح کے بعد اضحیہ کی کتاب شروع رہی. اضحیہ بولتے ہیں قربانی کو، چونکہ جانور ذبح کرنے میں حلال و حرام کا مسئلہ رہتا ہے، اور قربانی بھی چونکہ ذبح سے تعلق رکھتی ہے، اسی وجہ سے ذبح کے بعد اضحیہ کا ذکر آیا. حالانکہ عبادات میں سے ہے، اس کو جو ہے عبادات میں ذکر کرنا چاہیے تھا، جیسا کہ جو ہے حدیث کی کتابوں میں ہے. کتاب الحج کے ساتھ اضحیہ کو ذکر کر دیتے ہیں حدیث کی کتابوں میں، مگر ہمارے مصنف ہدایہ کیا کرے ہیں، ذبائح کے بیان کے بعد ذکر کرے ہیں. سمجھ گئے نا؟ چونکہ اضحیہ میں بھی وہ تمام شرائط ذبح کی رہتی ہیں جو ذبح میں آتی ہیں، تو پہلے ذبح کے مسئلے پڑھے تو ہی اضحیہ سمجھ سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے کیا کیا ہے، پہلے ذبائح کو بیان کر دیا، ذبح کے پورے طریقے آگے، اس کے بعد اضحیہ کو بیان کر رہے ہیں. الاضحیہ، اضحیہ یعنی قربانی، واجبۃ علی کل حر مسلم مقیم موسر. دیکھو، واجب ہے یعنی فرض نہیں ہے، سنت نہیں ہے، واجب ہے ہر آزاد پر، مسلمان پر، مقیم پر، مالدار پر. موسر وہ تو مالدار. کب؟ فی یوم الاضحیٰ، یوم اضحیٰ میں، عن نفسہ وعن ولدہ الصغاری، ولدہ الصغاری بول رہے ہیں، اپنی جانب سے اور اپنے چھوٹے بچوں کی جانب سے. انہوں امام ابو حنیفہ کی وہ روایت لے لیے جس روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ چھوٹے بچوں کی جانب سے وہ قربانی واجب ہے. آیا سمجھ میں؟ اب اس کی پوری بحث. اما الوجوب قول عند ابی حنیفہ و محمد، وجوب تو بہرحال وہ ابو حنیفہ اور محمد کے قول ہے، وہ ظفر اور ظفر کا ہے اور حسن کا ہے، اور دو روایتوں میں سے ایک میں ابو یوسف کا بھی یہی قول ہے رحمہم اللہ. وعنہ، اور ان سے ایک روایت ہے، دوسری روایت ہے. اور سنت موقدہ کے قائل معلوم ہوتے ہیں. کون ذکر کریں؟ تابعی ذکر کریں. اسی طرح بعض مشائخ نے ذکر کیا اختلاف کو، اسی طرح بعض مشائخ نے اختلاف کو ذکر کیا. اب سنت والے اپنی دلیل دیتے ہیں. وجہ سنت قول علیہ السلام من اراد ان یضحی منہ، اور سنت کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ارادہ کرے کہ تم میں سے قربانی کرے، تم میں سے قربانی کرے یعنی قربانی کرنے کا ارادہ کرے، فلا یأخذ من شعری واظفاری شیئا، تو نہ لے اس کے بال سے اور اس کے ناخن سے کچھ بھی. والتعلیق بالارادہ ینافی الوجوب، ارادے کے ساتھ معلق کرنا وجوب کے خلاف ہے. اگر وجوب ہوتا تو تم کو ضرور قربانی کرنا چاہیے، اور یہ مت کرو بولتے تھے آپ سے. جو قربانی کا ارادہ کرتا ہے یعنی جو نہ کرتا ہے اس کی بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا ہے. اور دوسری بات، وَلِأَنَّ لَوْ كَانَتْ واجبۃ علی المقیم لوجبت علی المسافر. دوسری دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ اگر وہ مقیم پر واجب ہوتی تو مسافر پر بھی واجب ہوتی. لِأَنَّهُمَا لَا يَخْتَلِفَانِ فِي الْوَظَائِفِ الْمَالِيَّةِ كَالزَّكَاةِ، اس لیے کہ وہ دونوں مختلف نہیں ہوتے وظائف مالیہ میں، جیسا کہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ جو ہے مالی عبادت ہے، مالی فریضہ ہے. اسی طرح قربانی میں اگر مالی وجوب ہے تو جیسے زکوٰۃ مسافر پر فرض ہے، ویسے ہی قربانی مسافر پر واجب ہوتی. آپ بولتے ہیں مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. یہ دوسری دلیل ہے. وہ سارا کل عطیرہ، یہ ایسے ہی ہوگا جیسا کہ عطیرہ. عطیرہ کسے کہتے ہیں؟ عطیرہ جو ہے بعد میں منسوخ کر دیا گیا ہے. زمانے جاہلیت میں ایک عبادت تھی جو رجب میں ذبح کرتے تھے، وہ لوگ رجب میں جانور ذبح کرتے تھے، اس کو بولتے تھے عطیرہ. ابتدا اسلام میں اس کو جو ہے اجازت رکھی گئی تھی، بعد میں اس کو کیا کر دیا گیا ہے؟ منسوخ کر دیا گیا ہے. البتہ بچے کے لیے اب جو ہے عقیقہ رکھا گیا ہے. کیا رکھا گیا ہے؟ عقیقہ رکھا گیا ہے. تو وہ عطیرہ کی طرح ہو گیا ہے. مطلب کہ عطیرہ جس طرح جو ہے مستحب تھا یا زیادہ سے زیادہ سنت تھی، بعد میں اس کو جو ہے منسوخ کر دیا گیا تھا، تو قربانی بھی سنت باقی رہی عطیرہ کی، جیسا اس کا حکم ہے. بولنا چاہتے ہیں جو وجوب کے قائل ہیں کون ہے؟ وہ ابو حنیفہ ہے اور حسن ہے وغیرہ وغیرہ. وہ کیا کہتے ہیں؟ وجہ الوجوب قول علیہ السلام، وجہ وجوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. من وجد ساعۃ ولم یضحی، جو آدمی گنجائش پائے، وسعت پائے اور قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہرگز قریب نہ آئے ہمارے عیدگاہ کے، ہماری عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئے. ومثل هذا الوعید لا يلحق بترک غیر الواجب، اور اس جیسی جو وعیدیں ہوتی ہیں وہ نہیں ملتی ہیں غیر واجب کی چھوڑنے پر. تو اس وعید سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ واجب ہے تبھی تو جو ہے آپ کا صحیح کرنے میں، اگر سنت ہوتی تو سنت کی کبھی آپ اتباع نہیں کرتے. اچھا صاحب، دوسری دلیل وَلِأَنَّهَا قُرْبَةٌ يُضَافُ إِلَيْهَا وَقْتُهَا، یہ ایک عجیب دلیل دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس لیے کہ ایسی قربت ہے
جو منسوب ہے اس کی طرف اس کا وقت. ایسی قربت ہے کہ جس کی طرف اس کا وقت منسوب ہے. ایسی عبادت ہے جس کی طرف کیا منسوب ہے؟ وقت منسوب ہے. یقال یوم الاضحیٰ، کہا جاتا ہے کہ اضحیٰ کا دن، یعنی اتنی زیادہ خصوصیت ہے اس کی، اس عبادت کی، کہ وقت کو اس کی طرف منسوب کر دیا گیا. جیسے رمضان کا روزہ، روزے کو بھی کس کی طرف منسوب کر دیا گیا؟ رمضان کی طرف. ایسے ہی قربانی کا دن کی کس کی طرف منسوب کر دیا گیا؟ قربانی کی طرف منسوب کر دیا گیا. اور یہ پتہ دیتا ہے وجوب کا، یہ پتہ دیتا ہے وجوب کا، یعنی خصوصیت جب کسی کے ساتھ لگا دی جاتی ہے تو اس کو بولتے ہیں وجوب کی علامت ہے. وجوب کی علامت ہے، اس لیے کہ اضافت اختصاص کے لیے ہے. وہوا بالوجود والوجوب، اور وہ وجود سے اور وجوب سے ہوتی ہے. هو المفضی الی الوجود ظاہرا بالنظر الجنسی، وہ پہنچانے والا ہے وجود کی طرف ظاہری طور پر جنس کی طرف نظر کرتے ہوئے. غیر ان الادا یختص باسباب یشق علی المسافر، مگر یہ کہ ادائیگی خاص ہے ایسے اسباب کے ساتھ جو مسافر پر مشقت والا ہوتا ہے اس کا حاضر کرنا. مگر یہ ادائیگی جو ہے ایسے اسباب سے جو ہے خاص کی گئی ہے، یہ ادائیگی ایسے اسباب سے خاص کی گئی ہے جن اسباب کو جمع کرنا مسافر کے لیے دشوار ہوتا ہے. اسی وجہ سے مسافر سے اس کا وجوب کیا کر دیا گیا؟ ثابت کر دیا گیا. کیونکہ مسافر کے پاس پیسہ نہیں رہتا، وہاں پہ اس زمانے میں کریڈٹ کارڈ وغیرہ تو نہیں تھے، اور جو ہے اے ٹی ایم وغیرہ کا مسئلہ نہیں تھا نا بھی، تو مسافر جو ہے اپنا ضروری مال وغیرہ لے کے جو ہے گھر سے باہر جاتا تھا، پورا سامان پورے پیسے ساتھ میں نہیں رکھتا تھا. تو مسافر پر اس بات سے کیا کر دیا گیا ہے؟ اس کو ہٹا دیا گیا ہے. وَيَفُوتُ بِمُضِيِّ الْوَقْتِ، اور وہ مضی وقت سے فوت بھی ہو جاتا ہے. مضی وقت سے فوت بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ وقت چلا گیا تو وجوب بھی کیا ہو گیا؟ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ بِمَنزِلَةِ الْجُمْعَةِ، تو اس پر واجب نہیں ہوگا جمعے کے درجے میں. جمعہ بھی جو ہے مسافر پر واجب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسے وقت کے ساتھ مخصوص ہے کہ وقت گزر گیا تو جمعہ نہیں ملتا، وقت گزر گیا تو جمعہ نہیں ملتا. دیگر نمازیں مسافر پر فرض ہیں، کیونکہ اگر وہ چھوٹ بھی گئی تو بعد میں انہیں پڑھ سکتا ہے، جمعہ نہیں مل سکتا، تو وقت کے ساتھ ہی مخصوص ہے. تو ایسے ہی قربانی بھی جو وقت کے ساتھ مخصوص ہے، اسی وجہ سے مسافر پر وہ نہیں رکھی گئی. دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ مسافر جو اتنا مال اسباب وہاں پر حاضر نہیں کر سکتا. دوسری وجہ یہ ہے کہ بعد میں اس کی ادائیگی ممکن نہیں ہوتی، اسی لیے ساخت کر دیا گیا. والمراد بالارادہ، اب اس کا جواب دینا پڑتا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارادہ کرے فرمایا، تو وہاں ارادے سے مراد کیا ہے؟ ارادے سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ سہو کی ضد ہے، اختیار کی ضد نہیں ہے. لطفی سہو کی ضد مانے بھولنا، بھولنے کا آپ یاد رکھنا بولے گا. ارادہ کر کر جو ہے جو قربانی کو یاد رکھ کر اس کو قربانی یاد ہے، اس کو قربانی یاد ہے کہ اس کو دینا ہے، تو جو ہے یہ بال وغیرہ نہ کاٹے. اگر کوئی بھول گیا کوئی کی بات نہیں، یہ مطلب ہے آپ جو ارادہ کرتا ہے قربانی کرے کا مطلب ہے کہ اس کو قربانی کرنا یاد ہے، یہ مطلب وہ ذہب کی صفت ہے. اور ارادے سے مراد جو کہ روایت کی گئی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ ہے جو صاحب کی ضد ہے، نہ کہ اختیار، نہ کہ اختیار. اب عطیرہ کو اب مثال میں تو پیش نہیں کر سکتے کیونکہ عطیرہ خود منسوخ ہو گیا ہے. اب عطیرہ جیسا تھا پہلے کہ جو ہے وہ مستحب تھا، ایسے ہی قربانی بھی مستحب ہے یا سنت ہے، نہیں بولیں گے. کیوں نہیں بولیں گے؟ عطیرہ منسوخ ہو چکا ہے تو اس کو پیش نہیں کر سکتے. وہ عطیرہ منسوخ ہو، اور وہ بکری ہے جو ہے قائم کی جاتی تھی رجب کے مہینے میں، اس پر جو کہ کہا گیا یعنی رجب میں اس کو ذبح کیا جاتا تھا. وَإِنَّمَا اخْتَصَّ بِوُجُوبِ بِالْحُرِّيَّةِ، حرمت نہیں ہے وہ، حریت ہی ہے، اور اس کو خاص کیا گیا ہے وجوب، اس وجوب کو خاص کیا گیا ہے حریت کے ساتھ، یعنی آزاد پر قربانی واجب ہے. اس پر ہے آزاد پر قربانی، اس لیے کہ وظیفے مالی ہے، اور مال جو ہے غلام کے پاس تو نہیں رہ سکتا. غلام پر نماز پڑھ دے قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ غلام کے پاس مال نہیں رہتا، انہیں مال کا مالک نہیں رہتا. لا تتعدى الا بالملک، اور قربانی ادا نہیں ہوتی اس لیے کہ وظیفہ مالیہ ہے جو ادا نہیں ہوتا مگر ملکیت سے. والمالک والحر، اور مالک کون ہوتا ہے؟ آزادی ہوتا ہے. وبالاسلام، اور اس کی شرائط میں سے کیا ہے وجوب کے؟ اسلام ہے. غیر مسلم اگر کرا تو قربانی ادا نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ قربت ہے. وبالاقامت لما بینا، اور اقامت ہی سے ہو سکتا ہے جیسے کہ ہم نے بیان کیا، کہ مطلب مقیم رہے تو اس کے پاس پیسہ رہتا ہے، ورنہ مسافر اس کو پیسہ نہیں رہ سکتا نا، لا نہیں سکتا اس واسطے. والیسار، یسار مانے مالداری، لما روینا، جیسا کہ ہم نے روایت کیا، من اشتراک الساعتی، گنجائش کی شرط کے ساتھ. آپ نے فرمایا جو آدمی گنجائش پائے، کیا مطلب؟ مال پائے، مال ہے نا اس کے پاس اتنا،
ٹھیک ہے. اور مقدار اس کی مقدار ما یجب بھی صدقۃ الفطر، اتنا مال جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہو. اب صدقہ فطر کتنے مال سے واجب ہوتا ہو؟ صدقہ فطر جو ہے مال نصاب سے ہی واجب ہوتا ہے، لیکن نصاب نامی کی شرط نہیں ہے. وہ صدقہ فطر کے مسائل میں تم لوگ پڑھ چکے ہیں پچھلے سال. اور اس کی مقدار وہ ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. وقد مر فی الصوم، اور وہ مر چکا ہے روزے میں، گزر چکا ہے روزے کی مہین میں گزر چکا ہے. وہ الوقت، اور اس کے ساتھ وقت بھی شرط ہے. وہ یوم الاضحیٰ، اور وہ اضحیٰ کا دن ہے. کون سا دن ہے اضحیٰ کا؟ بولے تو قربانی کا دن 10 تاریخ 11 تاریخ 12 تاریخ، بعد میں اختلاف رہتا آ گیا تھا. لأنها مختصة به، اس لیے کہ وہ اسی کے ساتھ خاص ہے. وسنبين مقدار ان شاء اللہ تعالی، اور اس کی مقدار یعنی وقت کی مقدار کو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. آئیے تھوڑا اس میں چوتھے دن کے اوپر بھی کچھ بحث چلتی ہے. وہ تجب، اب واجب کس کی طرف سے ہے؟ تو ہمارے مصنف تو شروع میں ذکر کر دیا اپنی طرف سے بھی واجب ہے، چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی واجب ہے. بولے نہیں بولے؟ جی دیکھو، اور واجب ہے اس کی جانب سے، یا نو اصل فی الوجوب، اس لیے کہ وہ اسی اصل وجوب اسی پر ہے. علامہ بینا، وجوب میں اصل اسی پر ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا. وعن ولدہ صغیر، اور اس کے چھوٹے بچے کی طرف سے. لأنه فی معنی نفسی، اس لیے کہ وہ بھی اپنے نفس کے معنی میں ہے. چھوٹے بچے بھی اپنے نفس کے معنی میں، جیسا ہم ویسے ہمارے چھوٹے بچے. فیلحق بھی، لہذا وہ اس سے ملحق ہوگا. کما فی صدقۃ الفطر، جیسا کہ صدقے فطر میں ہے. کیا کیا ہے تم؟ رحمت اللہ جانا ہے لے جاؤ. بخلاف صدقۃ الفطر، برخلاف. اچھا، وہذی روایت الحسن عن ابی حنیفہ، اور یہی ہے حسن کی روایت ابو حنیفہ سے. یہ کس کی روایت ہے بھائی؟ ابو حنیفہ سے. کیا مطلب؟ چھوٹے بچے کی طرف سے بھی قربانی کرنا ہوگا. جی، چھوٹے بچے کی طرف سے بھی قربانی کرنا ہوگا. الحق بھی کما فی صدقۃ الفطر، اس کے ساتھ بھی ملحق ہوگا جیسا کہ صدقہ فطر. صدقہ فطر اپنی طرف سے کر رہے ہیں، چھوٹے بچے کی طرف سے کرتے نہیں کرتے؟ ایسے ہی قربانی اپنی طرف سے بھی کرو، چھوٹے بچے کی طرف سے بھی کرو. چھوٹا بچہ تمہارے سے الگ نہیں ہے، ہمارے لفظ میں سے شامل ہے. وہذی روایت الحسن عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ حسن کی روایت ہے ابو حنیفہ سے. وروی عنہ، اور ان سے ایک روایت یہ ہے کہ انہ لا یجب عن ولدہ، اور بے شک واجب نہیں وہ اس کے چھوٹے بچے کی طرف سے، اس کے ولد کی طرف سے، چھوٹا اور بڑا کسی کی طرف سے بھی واجب نہیں ہے. وہ ظاہر روایت ہے، اور ظاہر روایت، اور وہ کیا ہے؟ بخلاف صدقۃ الفطر، برخلاف صدقہ فطر کے. کیوں؟ لأن سبب هناك رأس يمونه ويلي عليه، اس لیے کہ سبب وہاں پر ایسا سر ہے، سر بول کر فرد شخص، ایسا شخص ہے جس کا وہ جو ہے ذمہ دار ہو. یمون میں جس کا وہ مشقت اٹھاتا ہو، جس کا وہ خرچہ اٹھاتا ہو، جس کا وہ خرچ اٹھاتا ہو، اور جس پر وہ ولی ہو. تو صدقہ فطر کی وجوب کا سبب رأس ہے، اور قربانی کے وجوب کا سبب مال اور جو ہے وقت. ٹھیک ہے. وہما موجودان فی صغیر، اور وہ دو چیزیں موجود ہوتی ہیں بچے میں. کس میں؟ رأس ہوتا ہے اور جو ہے ولایت ہوتی ہے. وہذی قربۃ محضۃ، اور یہ قربت محضہ ہے. کون سی قربت محضہ ہے؟ قربانی خالص عبادت. صدقہ فطر جو ہے مالی عبادت تھی کہ دوسرے افراد کو فائدہ پہنچانا مقصد تھا، یہاں پہ ایسا بھی کچھ مقصد نہیں، خالص عبادت. والاصل فی القرب الا تجب علی الغیر بسبب الغیر، اور اصل قربوں میں یہ ہے کہ واجب نہ ہو وہ غیر پر، غیر کے سبب سے، غیر پر واجب نہ ہو. ولہذا لا تجب عن عبدہ، اسی وجہ سے وہ واجب نہیں ہوگی اپنے غلام کی طرف سے. قربانی نہ چھوٹے بچوں کی طرف سے واجب ہے، نہ اپنے غلام کی طرف سے واجب ہے. یہی امام ابو حنیفہ کی ظاہر روایت ہے. وَإِنْ كَانَ يَجِبُ عَنْهُ صدقۃ الفطر، اگرچہ کہ جو ہے غلام کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہوگا، غلام کی طرف سے، کیونکہ وہاں پر بھی انہیں رأس ہے جس کی انہیں ذمہ داری نبھاتا ہے اور جس کا خرچہ خود کرتا ہے. آیا نا سمجھ میں؟ تو صدقہ فطر خرچہ کرنے اور ذمہ داری اٹھانے کے سبب سے واجب ہوا ہے، اور قربانی محض عبادت ہے جو صرف اس کے اپنے اوپر واجب ہوتی ہے. وَإِنْ كَانَ لِلصَّغِيرِ مَالٌ، اب یہاں سے نئی بحث. اگر بچے کے پاس مال ہے، کیا ہے؟ بچے کے پاس مال ہے تو کیا ہے؟ تو یضحی عنہ ابوہ، تو قربانی کرے اس کی جانب سے اس کا باپ یا اس کا وصی، اس کے مال سے. کس کے مال سے؟ بچے کے مال سے. ابو حنیفہ اور ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں. وقال محمد ظفر الشافعی رحمہ اللہ یضحی من مال نفسی، امام محمد ظفر شافعی کہتے ہیں کہ اپنے مال سے ادا کرے. لأنه من مال صغیر لا من مال صغیر، نہ کہ جو ہے بچے کے مال سے. یہ کون کہتے ہیں؟ وہ حضرت کہتے ہیں. وہ حضرات کی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب واجب نہیں ہے تو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کرنا چاہتا تو اپنے مال سے کرے، اس کے مال سے کیوں کرتا ہے؟ اب ابو حنیفہ سے جو روایت ہے حسن کی، حسن تو بچے کی طرف سے کرنا واجب ہوتا ہے. بچے کے پاس پیسہ ہے تو بچے کی طرف اس کے پیسے میں سے کرو. واجب تو ہے، اس کا نہیں تھا تو اپنی طرف سے کرنا تھا، اس کا ہے تو اس کی طرف سے کرو. یہ بولتے ہیں. سمجھ میں آئے گا نا؟ کون یہ؟ امام ابو حنیفہ کی جو روایت حسن سے مرفوع. اچھا صاحب،
فالخلاف فی هذا کالخلاف فی صدقۃ الفطر، اختلاف اس میں ایسا ہی ہے جیسے کہ صدقہ فطر میں اختلاف ہے، وہاں پڑھ لو. وقیل لا يجوز التضحیۃ من مال الصغیر فی قولہم، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قربانی جائز نہیں ہے بچے کے مال سے ان تمام کے قول میں. سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچے کے مال میں سے قربانی جائز نہیں ہے، سب کہتے ہیں. لأن القربۃ تتعدی بالاراقۃ، اس لیے کہ قربت جو ہے ادا ہوتی ہے خون بہانے سے. سمجھ میں آیا سر؟ اراقت سے قربت باقی. والصدقۃ بعدها تطوع، اور اس کے بعد صدقہ کرنا کیا ہے؟ تطوع ہے. فلا يجوز ذلك من مال صغیر، لہذا بچے کے مال سے وہ جائز نہیں ہوگا. پہلے خون بہانا ہے، اس کے بعد اس کو صدقہ کرنا ہے، تو بچے کے مال میں سے نہیں کرنا، یہ سب کا قول ہے. ولا يمكن ان ياكل كله، اور یہ ممکن نہیں کہ پورے کا پورا نہیں کھا جائے. بچہ پورا تو نہیں کھا سکتا نا، ہمارے ہدایت والوں کو معلوم تھا کہ فریجوں میں رکھ کے بعد میں کھا سکتے بولے، ورنہ بولتے تھے بچہ بھی کھا سکتا، لہٰذا اس کے مال میں سے کرو کر کے اس کو کھلاتے جاؤ کھلاتے جاؤ کھلاتے جاؤ. کیا بولتے تھے؟ کرو کھلاؤ. سمجھ میں آ گیا نا سر؟ والاصح، اب آخر میں خلاصہ فیصلہ کرتے ہیں، ان یضحى من ماله، صحیح یہ ہے کہ قربانی کی جائے گی اس کے مال سے، یعنی بچے کے پاس مال ہے تو اس کے مال سے قربانی کی جائے. وَيَأْكُلُ مِنْهُ مَا أَمْكَنَهُ، اور کھائے اس سے جتنا اس کو ممکن ہو سکے، دوسرے نہیں کھانا. اس کے مال سے اگر قربانی کرے تو اس کا باپ نہیں کھانا، اس کا وصی نہیں کھانا، کوئی نہیں کھانا. ما امکنہ، جتنا اس کو ممکن ہو سکے. وَيُبْتَاعُ بِمَا بَقِيَ مَا يُنْتَفَعُ بِعَيْنِهِ، اور خریدا جائے جو کچھ بچا ہوا ہے اس کے بدلے میں وہ چیز جس کے عین سے انہیں فائدہ اٹھاتا. اگر کچھ گوشت بچ گیا، وہ گوشت کیا کرنا؟ بیچنا. بیچ کے بدلے میں پیسے نہیں لینا، ایسی چیز لینا جو بچہ پہن سکتا، کپڑے، بچہ پڑھ سکتا، کتابیں. گوشت دے کے کتابیں خریدو، گوشت دے کے کپڑے خریدو، اس کے عین سے نہیں فائدہ اٹھا سکتا. اگر ان کو معلوم ہوتا فریج رہتے تھے تو رکھ دو فریج میں، کھا لیتا. واخر دعوانا الحمدللہ.